اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج ہم تابوت سکینہ کے متعلق بات کرنے لگے جو وہی عجائب القرآن سے ہے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا۔ بطور میراث یہ یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھا۔ یہ بڑی مقدس و بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے، کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو یہ صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اس صندوق کی برکت اور رحمتوں سے ان مجاہدوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کے چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا اور نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے اور اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی بہترین ذریعہ تھا۔ جب یہ بنی اسرائیل کی طرح گناہوں میں ملوث ہو گئے تو لوگوں میں طغیان اور سرکشی و احسان کا دورہ ہو گیا۔ ان کی بدعمالیوں کی نحوست کے سبب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم حکیمہ کے کفار نے ایک لشکر جراح کے ساتھ ان لوگوں پہ حملہ کر دیا۔ ان کافروں سے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس صندوق کو اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس برکت صندوق کو نحوستوں کے کوڑ خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم حکامہ پر یہ وبا پڑا کہ یہ لوگ طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم حکامہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے یہ صندوق مقدس ایک بیل کی گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق کو ٹھیک اس وقت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچایا جب حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ اور بنی اسرائیل کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی۔ یہی شرط تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا، اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گیا۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں اللہ کی حکمت کیا سی ہوتی ہے۔ گناہوں کے باوجود اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو وہی طاقت، وہی عظمت، وہی عزت دی، پر آج وہ پھر ٹکرائے ہوئے کیونکہ اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے انبیاء کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں سننے کا فائدہ پہنچائے۔
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کے ہمارے والدین کو زندہ ہے تو ان کو تا قیامت تک آپ کے سروں پہ سلامت رکھے، اور فوت ہو گئے تو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. آپ کے بچے ہمارے بچوں کو نیک کرے، اور بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا. والسلام علیکم.